Rahim. My name is Saddiq Ali and today I am again present with my new video. In this video I am uh, in Attak, Sanjwal Kent Attak, and this is a village area. You can see behind me. Look at the fields, color of the fields looking very beautiful, and it is very hot today. تو فرینڈس میں ابھی کہیں جا رہا ہوں. میں واپس آتا ہوں. اچھا میں اب آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک قصہ نہیں، ایک گزری ہوئی بات جو کہ بالکل آرگینک اور اصل ایک کہانی ہے، قصہ ہے، واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے جی بال کا. بال کون تھا؟ بال اصل میں ایک بت کا نام تھا جس کو ملوک بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بال بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں جو کہ سائٹینک کرچل کے رور اس کو فالو کرتے ہیں. تو اب میں آپ کو بال کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بال کون تھا. تو بال اصل میں ایک بت تھا جو کہ بالا بیک کے لوگوں نے بنایا تھا. بالا بیک کیا تھا؟ بالا بیک ایک سمجھ لے علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارا احسان تھا، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. ان کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اناج کی کوئی کمی نہیں تھی، پھلوں کی کوئی کمی نہیں تھی، یعنی کسی چیز کی ان کو کوئی کمی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ زیادہ ہی عطا کر دے تو پھر وہ جو ان سی قوم ہے مغرور ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک بت بنا لیا جس کا جو سر تھا وہ تھا بکرے کی طرح کا، سینگ نکلے ہوئے تھے دو، اور بکرے کا سر تھا، اور دھار جو سا تھا وہ انسان کا تھا. دھار انسان کا اور سر جو سا تھا وہ بکرے کا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. انہوں نے وہ بت اس لیے بنایا کہ ان کو وہ بت اور عطا کرے گا، وہ ان سے مانگیں گے. تو اب وہاں پہ ایک ان کا بادشاہ تھا اور ایک ملکہ تھی. ان کو بھی بہت سارے نذرانے آتے تھے جب لوگ ان کی پوجا کرنے آتے اس بت کی. اس کے سامنے اپنے جو ان سے جتنا بھی ان کا اناج وغیرہ ہے وہ ہدیہ کرتے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہدیہ کرتے، اپنے زیورات، سونا چاندی سب کچھ ہدیہ کرتے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے نومولود بچے جو ان سے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کی بھی قربانی دیتے. تو بادشاہ اور ملکہ نے کیا کیا؟ انہیں لگا کہ یار ہمارے پاس تو بہت سارا مال و متاع یہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے، بہت سارا مال ہمیں مل رہا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو سرکاری مذہب بنا دیا. پھر بہت سارے لوگ آتے، لڑکیاں ان کی جوان رقص کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ اناج کے نذرانے پیش کرتے، زیورات، سونا چاندی ان کو دیتے. وہ دن بدن امیر ہوتے چلے گئے ملکہ اور بادشاہ. تو انہوں نے اس کو سرکاری مذہب قرار دے دیا. تو انہوں نے پھر ان کو سرکاری مذہب دے دیا. اسی طرح وہ بت پرستی کے شکار ہوتے چلے گئے، ظلم و زیادتی بڑھتی گئی، بچوں کی قربانیاں دیتے رہے. پھر آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ انہیں ہدایت کا راستہ بتاؤ، تم نے یہ کیا بال کو بت بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ تم بال کو کیوں پوچھتے ہو، ایک اصل جو ان سا خدا ہے. اگر میری ورڈنگ میں تھوڑی مسٹیک ہو تو آپ خود اس کو سرچ کر سکتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بال کا ذکر کیا ہے کہ تم بال کو کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہارا جو ان سا اصل خدا ہے اس کو کیوں نہیں پوچھتے ہو، خود ہی تم نے بال کو بنا لی ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا پیغام دیا کہ یار بال کو نہ پوجو،
تمہارا حقیقی مالک جو سے اللہ تعالیٰ ہے اس کی عبادت کرو، تم کیوں اس کو پوچھتے ہو، کیوں ظلم کرتے ہو بچوں کے ساتھ، کیوں ویسے ہی اپنے پیسے اور یہ سب چیزیں ضائع کرتے. حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہنستے تھے وہ الیاس علیہ السلام پہ. پھر انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر اتنا ہی تیرا خدا بڑا قدرت پر، یعنی کہ اس کی بڑی قدرت ہے، تو تم کیا کر، بارش کو روک کے دکھا، اس جو سی بڑی بڑی جگہ ہے اس کو قحط میں بدل کے دکھا. حضرت الیاس علیہ السلام نے کیا کیا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بارش جو سی تھی ہونا بند ہو گئی. وہاں پر ساری جگہوں پر قحط پڑ گیا، ہر جگہ قحط ہی قحط پڑ گیا، قحط ہی قحط، کوئی بھی سبزہ باقی نہیں رہا، سارا اناج ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. اچھا، لوگ بھوکے مرنے لگے. پھر لوگوں کو یقین ہوا کہ یار واقعی اس کا خدا ہے الیاس علیہ السلام کا. پھر روتے پٹتے ان کے پاس آئے، حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس وہ آئے. انہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم پہ ترس آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم سدھر گئی ہے، اس کو معاف فرما دے. پھر بادل کے اوپر ٹکڑے آئے اور اسی طرح کالے بادل آئے اور خوب میں برسا، اور اسی طرح دوبارہ ہریالی ہو گئی، دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گیا وہ علاقہ. تو پھر کیا ہوا، سبز و شاداب جب وہ علاقہ ہو گیا نا، تو پھر دوبارہ وہ گمراہی میں پلٹ اٹھے. دوبارہ انہوں نے بال کی پوجا شروع کر دی. یعنی اللہ نے انہیں دوبارہ دیا، دوبارہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پہ ہنسنے لگے اور بال کی پوجا شروع کر دی. پھر آخر کار کیا ہوا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں رکے. پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں رکتے. پھر کیا ہوا، آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو سے ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، بچ گئے. اور جو سے منکر تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ سارے اس عذاب کا شکار ہو گئے. یہ تھی حضرت بالا بیگ کے لوگوں کی کہانی. ابھی بھی بالا بیگ کی جو سی کھنڈرات ہیں وہ آئی تھنک عراق کے شہر میں ہمیں ملتے ہیں دیکھنے کو، یا کسی اور شہر میں، یعنی کہ اس کی کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. آپ خود سرچ کر لیجئے گا. اور میری اگر یہ اس میں بتانے میں کوئی مسٹیک وغیرہ ہو گئی ہو تو آپ خود اس کے بارے میں تحقیقات کیجئے گا کہ کون تھا بالا بیگ. ابھی بھی سیتانک کرچل کے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس بال کی پوجا کرتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کے آگے نذرانے پیش کرتے ہیں. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں نائجیریا میں، امریکہ میں، کہیں بہت سارے علاقوں میں، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان میں بھی شاید اس طرح کے لوگ ہوں. تو یہ بال کا قصہ تھا. تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. وہی معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دیتی ہے، ہم سے گناہوں کو بخشتی ہے، ہمیں جنت عطا کرے گی، ہمیں سب کچھ دے گی. تو یہی تھا آج کا قصہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے.